بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے آتا ہے، گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر سبیل کا نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے جائز، مستحسن اور مستحب اور کار خیر سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف ایک طبقہ ان پہ لگاتار شرک کا فتویٰ دیتا ہے، کرنے والوں کو مشرکین سے تعبیر کرتے ہیں اور نظر و نیاز اور سبیل کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ عام بندہ پریشان ہوتا ہے، یا اللہ کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ بھی کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو۔ ایک طرف ایک چیز کو عین اسلام کا عمل قرار دیا جاتا ہے اور دوسری طرف اسی چیز پر شرک کا فتویٰ داغ دیا جاتا ہے۔ آخر ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ لفظ نظر کو دیکھیں، اس کا معنی دیکھیں، اس کا استعمال دیکھیں اور شریعت اسلامی نے لفظ نظر کو سمجھا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے لفظ نظر کو مختلف پیرائے میں بار بار استعمال فرمایا، جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے اللہ کے دربار میں یہ نظر مانی کہ میرا یہ بچہ یا بچی جو پیٹ میں ہے یہ آپ کے لیے نظر ہے۔ اب وہ الفاظ جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کے نقل فرمائے، انی نظرت لک ما فی بطنی، یا اللہ میں نے تیری لیے نظر مانا اس چیز کا جو چیز میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے۔ تو گویا حضرت مریم اللہ پاک کے لیے خاص ہو گئی، اور پھر بعد میں انہوں نے نظر پہ عمل بھی کیا کہ بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک جل شانہ نے لفظ نظر کو ایک اور مقام یوں استعمال فرمایا، انی نظر تو لک صوما، کہ میں نے تیرے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ لہذا نظر واقعی عبادت ہے، خالص عبادت ہے، اللہ پاک کے لیے ہی نظر کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن نظر ایک نہیں ہے، یہ تو نظر شرعی ہے۔ نظر کی ایک اور قسم ہے جس کو نظر عرفی اور نظر لغوی بھی کہا جاتا ہے۔ نظر یا نذرانہ، نظر و نیاز، یہ ہدیہ اور تحفہ کے معنی کے اندر بھی عرف اور لغت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے، کہتے ہیں یہ میری طرف سے نذرانہ ہے۔ شعراء نے بطور خاص لفظ نظر کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر اردو ادب میں بڑا استعمال کیا۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آب کی نہ لایا ہوں۔ نظر کو یعنی بطور نذرانہ، مگر میں نظر کو ایک آب کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو دیکھیں یہاں پر علامہ اقبال نے لفظ نظر کو عرفی اور لغوی معنوں میں استعمال کیا۔ یا نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں نظر کا وہ معنی جو قرآن نے دیا، جو شریعت نے دیا، جو نظر شرعی ہے، وہ معنی مقصود نہیں ہوتا بلکہ عرفی معنی مقصود ہوتا ہے۔ یہ امام حسین کی سبیل ہے، یہ امام حسین کی نظر و نیاز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے لیے اس کا اصحار ثواب جائے گا۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ نظر و نیاز سے مراد کیا ہے، کوئی بندہ امام حسین کو خدا نہیں سمجھتا۔ نظر شرعی میں تقرب کی ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ پاک اجر و ثواب دے گا، جبکہ نظر عرفی میں تقرب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ نظر و نیاز کرتے ہیں بطور ایصال ثواب، بطور صدقہ و خیرات، اور پھر صدقہ و خیرات کا اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ چونکہ نظر و نیاز غیر لوگوں کا طریقہ کار ہے، اس لیے ہم اگر یہ کریں تو مشابہت ہو جائے گی، اور اللہ پاک کے حبیب نے غیروں کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سو اگر غیر ایصال ثواب کریں، نظر و نیاز کریں اور ہم بھی کریں تو گویا ہم ان کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان کی مشابہت کی وجہ سے ہم ان کی طرح ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے اور صراحت سے کام لیا کہ غیروں کا ہر وہ کام جو ان کا مذہبی شعار ہو، اگر اس کو اپنایا جائے پھر ان کی طرح کہلائے جانے کے تم مستحق ہوں گے۔ جیسے عیسائی گھر پہ صلیب لگاتے ہیں اور مسلمان بھی گھر پہ صلیب لگائے تو دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے گا شاید یہ بھی عیسائی ہو چکا ہے۔ ہندو چوٹی رکھتا ہے، مسلمان بھی ہندو کی طرح چوٹی رکھے
تو مشابہت ہو گئی۔ اب دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا شاید یہ چوٹی رکھنے والا بھی چوٹی رکھنے کی وجہ سے ہندو ہے یا ان کی مشابہت کی وجہ سے ان جیسا ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب صرف ان کا شعار نہیں ہے، ایصال ثواب اسلام کا حکم ہے، ایصال ثواب اسلام کی تعلیمات ہے، ایصال ثواب پر نصوص موجود ہیں، اور اگر ان کی طرح کرنے سے ہم ان کی طرح ہو جائیں تو پھر بہت سارے کام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ غیر کوئی دینی کام کرے، اچھا کام کرے، اور مسلمان بھی وہی اچھا کام کرے تو کیا مشابہت کی وجہ سے مسلمان ان کی طرح ہو جائے گا؟ ایک بد مذہب نماز پڑھتا ہے، اب کیا مسلمان نماز نہیں پڑھے گا؟ کہ مسلمان نماز پڑھے گا ان کے مشابہ ہو جائے گا؟ غیر صدقہ دیتا ہے، بد مذہب ہم صدقہ دیں تو کیا ان کی طرح مشابہت کی وجہ سے ہم بد مذہب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ان کا مذہبی شعار اپنایا جائے تب مشابہت کی بات مانی جائے گی، بصورت دیگر مشابہت کی بات مانی نہیں جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ پاک نے تم پہ مردار کو حرام کر دیا، خون بہتے خون کو حرام کر دیا، لحم خنزیر خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور معنی کیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کے حصے کا کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ چیز بھی حرام ہے۔ ابھی بڑا عجیب سا معنی ہے، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ دنیا میں ہر چیز پہ غیر اللہ کا نام بولا جاتا ہے، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، باقی اللہ کے سوا ہر چیز کا نام غیر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کا نام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اسی طرح آپ کہیں مسجد نبوی، تو مسجد نبوی خدا کا نام تو نہیں، تو مسجد نبوی پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اور جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے اس کا نام اگر عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو عبداللہ اللہ کا نام تو نہیں، تو خود اس پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے اور وہ حرام قرار دیا جائے تو دنیا جہان میں حرام ہونے سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مفسرین کرام نے واضح طور پر لکھا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، جیسے مشرکین مکہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو لات و حبل اپنے بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، مسلمان کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہر وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے، کہ چونکہ سبیل پر نظر و نیاز پہ امام حسین کا نام آ گیا اور امام حسین غیر اللہ ہے اس لیے پھر یہ چیز حرام ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ دنیا جہان میں کوئی بھی چیز حرام ہونے سے بچ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے سوا ہر چیز پر غیر اللہ کا نام آتا ہے۔ آپ روٹی کہیں روٹی نہ کھائیں اس لیے کہ روٹی اللہ کا نام تو نہیں، روٹی غیر اللہ کا نام ہے، تو غیر اللہ کا نام آ گیا روٹی پر۔ آپ کھانا کہیں کھانا خدا کا نام تو نہیں، تو پھر ہر کھانا ناجائز ہو جائے گا، لہٰذا یہ صورت اور یہ بات ناجائز ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے سبیل کا اہتمام نہیں کیا، نظر و نیاز کا اہتمام نہیں کیا، تو جب انہوں نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ ان کے نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے لیے چیز حرام اور منع ہے۔ بڑا بھونڈا سا سوال ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو قرآن پہ زبر زیر پیش بھی نہیں لگائے، حجاج بن یوسف نے لگائے۔ صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت نہیں کھڑی کی، یہ تو حجاج بن یوسف کی کھڑی کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ریونڈ نہیں گئے، صحابہ کرام نے چلے نہیں کاٹے، صحابہ کرام نے 3 دن 10 دن 40 دن تبلیغ میں نہیں لگائے، صحابہ کرام نے ختم بخاری کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ تمام کام ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہاں صحابہ کرام یاد نہیں آتے، اور جب یہاں ایصال ثواب کی بات ہو، نظر و نیاز کی بات ہو، تو پھر صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا تمہیں ہوا کیا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے تم کھاتے نہیں؟ تو جو صدقہ ہے، خیرات ہے، ایصال ثواب ہے، نظر و نیاز ہے، اور نظر و نیاز عرفی ہے، اور عرف میں یہ چیز بولی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی۔ امام حسین کو کوئی خدا نہیں سمجھتا، امام حسین کا تقرب اس کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ محض ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں اس چیز کو ناجائز سمجھا جائے کہ کفار نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دیا، حالانکہ رب کا حکم نہیں آیا تھا۔
رب کا حکم آئے تو چیز حرام ہو. فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ، انہوں نے حرام قرار دیا جو اللہ نے ان کو روزی دی تھی، افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتے ہوئے. قد ضلوا، اور وہ بہک گئے، پھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور راہ راست سے ہٹ گئے.